کیا کبھی آپ نے تصور کیا ہے ایک ماں جس کے سامنے اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، دودھ کی ایک بوند میسر نہ ہو، روٹی کا ایک نوالا نہ ہو اور پیاس سے ان کے ہونٹ سوکھ چکے ہوں؟ وہ ماں جو ان کے ناز اٹھاتی تھی اب ان کی چیخوں پر خود تڑپ رہی ہے، لیکن خالی ہاتھ ہے، بالکل خالی۔ ایسے میں اگر کوئی اس کے کان میں سرگوشی کرے، ایک رات، صرف ایک رات، اور تمہارے بچوں کو کھانے کے لیے سب کچھ مل جائے گا، تو کیا وہ ماں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے عزت کا سودا کر لے؟ کیا ایک بھوکی ماں کے لیے زنا جیسے حرام کام کو جائز سمجھا جا سکتا ہے اگر اس کے ذریعے بچوں کو کھانا نصیب ہو؟ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی ماں کی سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو انہی سوالات کی بھٹی میں جھلس رہی تھی۔ وہ بہت مجبور تھی، حالات بے حد سخت تھے، یہاں تک کہ اس نے ایک رات کے بدلے پیسہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا ارادہ ہو چکا تھا۔ اس نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا جہاں گناہ اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر پھر اسی لمحے ایک ایسا روحانی معجزہ ہوا کہ سارا منظر بدل گیا۔ ایسا کیا ہوا؟ اس کے قدم کیوں رک گئے؟ اور اس ایک لمحے نے کیسے اسے دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچا لیا؟ یہ جان کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا۔ آئیے، یہ سچا واقعہ آپ کو ایک نیا زاویہ دے گا زندگی، عزت اور ایمان کے بارے میں۔ محبت، وفا اور رازداری، یہ 3 لفظ اگر کسی رشتے کو مکمل کر سکتے ہیں تو وہ رشتہ دوستی کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا بیان کردہ یہ واقعہ 2 ایسے دوستوں سے شروع ہوتا ہے جن کے درمیان نہ صرف الفت تھی بلکہ ہر راز اور ہر احساس ایک دوسرے کے لیے عیاں تھا۔ ایک دن ان میں سے ایک دوست نے دیکھا کہ دوسرے کا ہاتھ جلتے انگاروں میں جاتا ہے مگر آگ کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔ تجسس بڑھا، سوال اٹھا اور دوستی کا تقاضا یہ تھا کہ حقیقت معلوم کی جائے۔ اس نے پراسرار لہجے میں کہا، دوست، یہ راز اب چھپا نہ رہنے پائے۔ آخر تو کیسے آگ کو چھو لیتا ہے اور وہ تجھے جلا نہیں پاتی؟ تب اس دوست نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ وہ کوئی عام شخص نہ تھا، خوبرو بھی تھا، مالدار بھی، طاقتور بھی، مگر اس کی زندگی کا ایک ایسا موڑ آیا جو عبرت سے لبریز، دل دہلا دینے والا اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک رات گرمیوں کے موسم میں وہ اپنے بالا خانے کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے والی چھت پر پڑی جہاں ایک باحیا خوبصورت لڑکی آسمان تلے ٹہل رہی تھی۔ حسن کا وہ منظر چاندنی رات میں ایسے چمک رہا تھا جیسے کسی شبنمی پھول پر نور برس رہا ہو۔ بس وہ لمحہ تھا جب دل اس لڑکی کا اسیر ہو گیا۔ دولت، طاقت اور شباب نے اسے فریب دیا کہ وہ لڑکی کو حاصل کر لے گا۔ اس نے ہر حربہ آزمایا، پہلے محبت کی چاشنی میں ڈھلی باتیں، پھر مال و زر کی پیشکش، آخرکار لالچ، منتیں اور وعدے۔ لیکن وہ لڑکی، وہ ایک باوقار تربیت یافتہ بیٹی تھی۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عکس اور طہارت و حیا کی چمک تھی۔ اس نے کوئی لالچ قبول نہ کی، نہ نظر جھکائی، نہ قدم بہکایا۔ آخرکار اس لڑکی کی شادی ایک محنت کش، سادہ مگر غریب گھرانے میں ہو گئی۔ وقت گزرا، 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ پھر وہ وقت آیا جو اصل آزمائش کا لمحہ تھا۔ قحط، بھوک، افلاس، پورا علاقہ فاقہ کشی کی لپیٹ میں تھا۔ یہی مالدار نوجوان جس کا دل کبھی اس لڑکی کی خواہش میں دھڑکتا تھا، اب اپنے باپ کے کہنے پر غریبوں میں اناج تقسیم کر رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس لمبی قطار میں آن کھڑی ہوئی، بچوں کی بھوک سے بے حال، ایک ماں کی مجبوری بن کر۔ اس نوجوان نے پہچان لیا، دل میں پرانے جذبات جاگ اٹھے اور اس نے اسے تنہائی میں بلا لیا۔ دل میں شیطان جاگا، نفس نے وسوسے دیے اور اس نے کہا، کھانے پینے کی ہر نعمت دوں گا، بس میری خواہش پوری کر دو۔ اب بات صرف خواہش کی نہیں رہی تھی، یہ آزمائش تھی ماں کی ممتا کی، عورت کی غیرت کی اور ایمان کی پختگی کی۔ پھر وہ دن آیا جس نے کئی کرداروں کے باطن کو عیاں کرنا تھا۔ آزمائش کا دن، بھوک کی بھٹی، افلاس کا اندھیرا، جب صرف انا تھی،
ایمان بھی بھوک سے لرزنے لگتا ہے۔ قحط نے زمین کی گود خالی کر دی تھی، بارشیں رک چکی تھیں، فصلیں جل گئیں اور اناج محض امیروں کے گوداموں تک محدود ہو چکا تھا۔ ایسے میں وہی نوجوان جو کبھی جوانی کے غرور میں گم شہوت کی نظر سے اس معصوم لڑکی کو دیکھتا تھا، اب ایک سماجی خدمت گزار کے روپ میں غریبوں میں اناج تقسیم کر رہا تھا، مگر اس کے باطن میں نفس کا سانپ اب بھی زندہ تھا، موقع کا منتظر۔ ادھر وہ لڑکی اب ایک ماں تھی، 3 چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلکتے، آنکھوں میں سوال، لبوں پر فریاد۔ ایک ماں کا دل دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نرم ہوتا ہے، مگر جب وہی دل تنگ دستی کے شکنجے میں آ جائے تو ایمان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اسی ماں نے، اسی لڑکی نے بھوک سے نڈھال ہو کر اناج کی لائن میں جا کھڑا ہونا قبول کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی عزت کے لیے ایک کڑا لمحہ ہوگا، کیونکہ یہ جگہ اس کے ماضی سے جڑی ایک ایسی ہستی کی بھی تھی جو اب بھی اپنے اندر شیطان کا ایک عکس رکھتا تھا۔ نوجوان کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اسے پہچاننے میں لمحہ بھر نہ لگا۔ دل کے گوشوں میں دبی ہوئی خواہش بیدار ہو گئی۔ اس نے اس ماں کو بلایا، خلوت میں، پہلے تو نرمی سے، پھر وسوسوں سے کہا، تمہارے بچوں کے لیے کھانے کی ہر چیز موجود ہے، تمہیں بس میری ایک خواہش پوری کرنی ہے۔ اس کے الفاظ میں دنیا کی آسائشیں تھیں، لیکن باطن میں جہنم کی چنگاریاں۔ اب آزمائش صرف اس عورت کی نہیں تھی، بلکہ اس ماں کی تھی جو اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتے دیکھ کر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ مگر وہ ماں محض ایک عورت نہ تھی، وہ ایمان کی وارث تھی۔ اس کی روح نے چیخ چیخ کر اسے روکا، یہ زنا ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کے غضب کا راستہ ہے۔ مگر بچوں کی بلکتی شکلیں آنکھوں کے سامنے تھیں۔ اس نے تھر تھراتے قدموں سے حامی بھر لی، مگر اے سننے والے، تقدیر کا فیصلہ اس لمحے کچھ اور ہی لکھا جا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اس حرام فعل کے لیے ایک خلوت خانے میں داخل ہوئی، جیسے ہی نیت اس گناہ کی طرف مائل ہوئی، اس کے دل میں ایک تیز چنگھاڑ نے جنم لیا۔ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی، عالم غیب سے ایک جھٹکا اس پر نازل ہوا۔ اسی وقت اس نوجوان کے باپ کا ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ صاحب، وہ عورت جسے آپ نے بلایا تھا، وہ اللہ کی بندی روزے سے تھی، اس نے بھوک میں بھی روزہ رکھا تھا اور اللہ نے اسے بے ہوش کر کے گناہ سے بچا لیا۔ یہ سن کر نوجوان کے دل میں آگ لگ گئی، آنکھیں جھک گئیں، دل کانپ گیا۔ اس لمحے اس نے خود پر لعنت بھیجی، آنسو بہائے اور پہلی بار سمجھا کہ خواہش کا دروازہ جب بند ہو تو رحمت کا در کھلتا ہے۔ وہ عورت جو ایک ماں تھی، اس نے ایمان کی ایسی جنگ جیتی جو ہر عورت کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ جب وہ عورت بے ہوش ہو کر گری تو صرف اس کے جسم نے نہیں بلکہ گناہ کے دروازے نے بھی بند ہو کر ایک زلزلہ برپا کیا۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ فلاں عورت بھوک سے بے ہوش ہو گئی، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ لطیف، کہیں زیادہ بلند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس پل پر تھام لیا جب زمین کی طرف قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آسمان کی رحمت اس کی طرف جھکائی۔ اس کے دل کی پوشیدہ صدائیں جو زبان پر نہ آ سکیں، رب کے عرش تک پہنچ گئیں۔ یہ لمحہ جہاں دنیا والوں کے لیے ایک معمولی واقعہ تھا، اللہ کی نظر میں عظمت کا ایک نورانی منظر تھا۔ نوجوان اس واقعے کے بعد کئی دن تک بے چین رہا، ہر لمحہ دل میں ندامت کی آگ سلگتی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ شہوت کی اندھی لہر میں وہ کتنے گہرے گناہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ عورت جس کے ہاتھ پھیلنے پر اس نے ناپاک شرط رکھی، اسی عورت کا رب اس پر قہر بن کر آیا۔ اس کے ضمیر نے بار بار اس کے کانوں میں سرگوشی کی، اس نے تیری شرط قبول نہیں کی، اللہ نے اسے گناہ سے بچا لیا، مگر تو اپنے نفس کا قیدی بن گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے نفس کو توڑنے کی ٹھان لی۔ کئی دنوں تک اس نے خود کو تنہائی میں بند رکھا، کھانے سے پرہیز، سونے سے انکار اور سجدوں میں لمبے قیام۔ وہ اب اللہ سے معافی مانگتا، چیختا، روتا اور اپنے سابقہ عمل پر آنسو بہاتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ جس طرح اللہ نے اس عورت کو عین وقت پر محفوظ کیا، اسی طرح وہ خود بھی بچ سکتا ہے اگر توبہ کی راہ اختیار کرے۔ اس کے اندر ایک نئی آگ پیدا ہوئی۔
وہ اب صرف توبہ کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ ان عورتوں کے لیے، ان بھوکی ماؤں کے لیے ایک سہارا بننا چاہتا تھا جنہیں وہ کل تک محض نفس کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے اجازت لی کہ وہ اناج کا ایک مستقل مرکز کھولے جہاں بھوکے، یتیم، بیوائیں اور نادار لوگ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی ذلت کے عزت سے آ کر کھا سکیں۔ اس نے خود کو وقف کر دیا، اپنے مال کو، وقت کو اور جوانی کو۔ لوگوں نے اسے بدلا ہوا پایا۔ اس کی زبان میں اب نرمی تھی، نگاہ میں حیا اور عمل میں خلوص۔ وہ لڑکی، وہ ماں جو کل تک اس کے نفس کا نشانہ تھی، آج اس کے لیے ایک رہنمائی بن چکی تھی۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ تبدیلی کی وجہ کیا تھی تو وہ جھکی نگاہوں سے کہتا، ایک روزے دار ماں کے سجدے نے مجھے بچا لیا۔ پھر وہ اکثر یہ آیت پڑھتا، یعنی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30۔ یہ آیت اس عورت کے صبر اور اس نوجوان کے توبہ کی کہانی بن گئی۔ قحط ختم ہو گیا، بارشیں آئیں، فصلیں لہرائیں، مگر ان دلوں میں جو تبدیلی آئی وہ سب سے بڑی بارش تھی۔ عورت نے اپنی غیرت بچا لی اور نوجوان نے اپنی فطرت کو بدل لیا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اس ایک لمحے کی باز گشت اس عورت اور اس نوجوان دونوں کی زندگیوں میں مسلسل گونجتی رہی۔ عورت کے لیے وہ دن صرف ایک آزمائش نہ تھا، بلکہ اس کی روحانی بلندی کا آغاز تھا۔ جس دن اس نے بھوک میں بچوں کی فاقہ کشی کے عالم میں ایک مرد کی ناپاک خواہش کے مقابلے میں لا کہا تھا، اس دن اس نے خود کو دنیا کی سب سے طاقتور عورتوں میں شامل کر لیا تھا۔ وہ کمزور جسم، وہ لرزتی آنکھیں، وہ ہچکیوں میں ڈھلا انکار، یہ سب اس کے رب کے ہاں اتنا قیمتی بن گیا کہ زمین پر فاقہ تھا اور آسمان پر اس کے لیے نعمتوں کے در کھل چکے تھے۔ دوسری طرف نوجوان نے جیسے ایک نیا جنم لیا تھا۔ وہ اب ہر روز سجدے میں گڑ گڑاتا اور دعائیں مانگتا کہ یا اللہ، جسے میں نے آزمانا چاہا تو نے اسے پاکیزگی عطا کی اور مجھے اس کے وسیلے سے ہدایت عطا کر دی۔ اب اس کی عبادات میں ریا نہیں تھی، بلکہ ندامت تھی۔ اس کی زبان سے جب بھی کوئی بات نکلتی اس میں دل کی ٹوٹ پھوٹ شامل ہوتی۔ وہ عورت جسے کل وہ خواہش کی نظر سے دیکھتا تھا، اب اس کے لیے ایک درس بن چکی تھی کہ جو عورت رب کے لیے جھک جائے وہ کسی مرد کی نگاہوں سے نہیں جھکتی۔ لوگوں نے دونوں کی زندگیوں میں ایک انوکھا سکون محسوس کیا۔ وہ عورت جس کے قدم کبھی کمزور ہوا کرتے تھے، اب محلے کی بہادر خواتین میں جانی جاتی تھی۔ وہ نیکی کی دعوت دینے لگی، خواتین کی مجالس میں بیٹھتی اور قرآن کی آیات سے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑتی۔ اس کے لبوں پر یہ آیت اکثر جاری رہتی، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ اس عورت کو رزق ملنے لگا، لیکن صرف کھانے کا نہیں بلکہ عزت، وقار اور علم کا۔ اس کے بچے اب علم دین کی طرف راغب ہونے لگے، ان کی زندگیوں میں اطمینان آ گیا۔ ان کا رزق تو پہلے محدود تھا، اب دل وسیع ہو چکے تھے۔ وہ عورت کہتی، میں نے کچھ نہیں بچایا، بس اپنی عزت کو رب کے حوالے کیا اور رب نے مجھے سب کچھ لوٹا دیا۔ ادھر نوجوان نے بھی اپنی تجارت کو نیکی کا ذریعہ بنایا۔ اس نے ایسے فلاحی مراکز قائم کیے جہاں لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھ کر امداد کی جاتی۔ اس نے خفیہ نظام بنایا کہ کوئی شخص کھانے کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ اس کی ضروریات اس کے دروازے تک پہنچائی جائیں۔ جب کسی نے اس سے پوچھا، تو اتنا بدل کیسے گیا؟ تو وہ خاموش ہو گیا، پھر ایک لمحے بعد کہنے لگا، اللہ نے ایک عورت کے ضبط کے ذریعے میرے نفس کو ذبح کر دیا۔ یہ جملہ سن کر سامعین کے دل لرز گئے۔ اس نے نہ عورت کا نام لیا، نہ کوئی اشارہ دیا، لیکن اس کی خاموشی میں وہی تقدیس چھپی تھی جو ایک مومنہ کے کردار میں ہوتی ہے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کی دعا بن چکی، ہدایت کی دعا کرتی اور وہ عورت کے لیے رزق و عافیت کی۔ ایمان کی یہی تاثیر ہے کہ جو ایک لمحہ نفس کی پیروی بن سکتا تھا، وہی لمحہ کسی کی توبہ
اور کسی کی عزت کا مقام بن جاتا ہے۔ دنیا کے لیے شاید ایک واقعہ تھا، مگر اللہ کی نظر میں یہ دو دلوں کی نجات تھی۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا کے لیے چھوٹے، وقتی یا معمولی ہوتے ہیں، لیکن ان کا اثر اس کی روح پر دائمی نقش چھوڑ جاتا ہے۔ وہ عورت اور وہ نوجوان اب دونوں اپنی زندگی کی نئی راہوں پر تھے، لیکن اس آزمائش کا لمحہ جب بھوک کے عذاب میں ایک ماں نے ایمان کو گلے لگایا اور ایک مرد نے خواہش کو توڑ کر ہدایت کو سینے سے لگایا، یہ لمحہ اب دونوں کی دعاؤں کا مرکز بن چکا تھا۔ ایک روز اس عورت نے ایک بوسیدہ چادر اوڑھے ایک چھوٹے مدرسے کا رخ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی قرآن حفظ کرے، تاکہ جو ماں نے ضبط سے سیکھا بیٹی علم سے سیکھے۔ اس مدرسے کی دیواریں سادہ تھیں، لیکن اس کے اندر نور کی روشنی تھی۔ وہ لڑکی ہر روز اپنے اسباق کے ساتھ ساتھ ماں کی آنکھوں کی چمک کو بھی محفوظ کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں نے اپنی عزت اور غیرت کے محافظ بن کر اپنی نسلوں کو سر بلند کر دیا ہے۔ ادھر وہ نوجوان جو اب تاجر نہیں بلکہ فلاحی رہنما بن چکا تھا، غریب بچوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا، ہمارے معاشرے کی عورت جب کردار میں عظیم ہو جائے تو نسلیں خود بخود علم، غیرت اور تقویٰ کی راہوں پر چل پڑتی ہیں۔ اس کے پروگراموں میں اب صرف غریبوں کی امداد نہیں ہوتی تھی، بلکہ کردار سازی پر زور دیا جاتا تھا۔ وہ کہتا، آج جو لڑکیاں بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر معاشرے کے درندوں کا شکار بن رہی ہیں، اگر ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے تو وہ مردوں کو جھکا کر بھی عزت سے جی سکتی ہیں۔ اس کے پروگرام میں ایک دن اس عورت کو بھی بلایا گیا۔ وہ حجاب میں ملبوس، نظر نیچی کیے، خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس نے کبھی ایک لمحے میں دو نسلوں کی عزت بچائی تھی، اپنی بھی اور اس مرد کی بھی، جسے رب نے اس کے ذریعے بچا لیا۔ جب اس نوجوان نے اسٹیج پر آ کر اپنی تقریر شروع کی تو اس نے سامعین سے کہا، آج آپ کے درمیان ایک ایسی ہستی بیٹھی ہے جس کی خاموشی نے میرے نفس کی چیخوں کو دبا دیا، جس کے انکار نے مجھے انسان بنا دیا اور جس کے صبر نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ پورا ہال خاموش تھا۔ لوگ اس عورت کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ سر جھکائے اپنی چادر میں چھپی بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ نے اس کے ضبط کو راز بنایا ہے اور وہ اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی بیٹی نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس نے بھوک میں بھی عزت کو تھاما تھا اور آج علم کے چراغ روشن کرنے کے لیے اسے تھامے ہوئے تھا۔ اس واقعے نے معاشرے میں ایک نیا رنگ بھر دیا۔ لوگ ضبط، غیرت اور تقویٰ کی باتیں کرنے لگے۔ عورتوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں، اگر ایمان باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے، اور مردوں کے لیے یہ درس تھا کہ عورت کی عزت کے ساتھ کھیلنا دراصل اپنی ہی تباہی کا آغاز ہے۔ یہ پیغام صرف لفظوں کا نہیں تھا بلکہ زندگی کا سبق بن چکا تھا۔ سال گزر گئے، وقت کا پہیہ آگے بڑھتا گیا، لیکن کچھ کہانیاں وقت کی گود میں سو کر بھی زندہ رہتی ہیں۔ وہ عورت اب عمر کی دہلیز پر تھی، سر کے بالوں میں چاندی اتر چکی تھی، مگر دل کا چراغ اب بھی ایمان کی روشنی سے روشن تھا۔ اس کی بیٹی اب عالمہ بن چکی تھی، قرآن کی تعلیم دیتی، دعائیں سکھاتی اور خواتین کے لیے عزت، حیا اور وقار کی روشنی بانٹتی۔ لوگ اسے صبر کی بیٹی کہتے اور وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی، میری ماں ہی میرا تاج ہے، میں تو اس کے ضبط کی روشنی ہوں۔ دوسری طرف وہ مرد جو ایک وقت میں ہوس کے دھوکے میں ڈگمگا گیا تھا، اب ایک بڑے اسلامی فلاحی ادارے کا بانی تھا۔ اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی ان نوجوانوں کے لیے جو گمراہی کے دہانے پر کھڑے تھے۔ وہ اکثر نوجوانوں سے کہا کرتا، عورت ایک امتحان ہے اور مرد کا اصل کردار تب ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنی خواہش کو نہیں، اپنی غیرت کو جیتنے کا ہنر سیکھتا ہے۔ ایک روز اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں اس نے اس عورت کے ساتھ گزرے اس لمحے کو نام لیے بغیر یوں بیان کیا، زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب مجھے لگا کہ میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں،
مگر اس لمحے ایک عورت کے انکار نے مجھے بتا دیا کہ اصل مرد وہ ہوتا ہے جو کسی کے مجبور لمحے میں اس کا سہارا بنے، نہ کہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے۔ اس عورت نے مجھے نہ صرف انسان بنایا بلکہ رب کی طرف پلٹنے کا راستہ بھی دکھایا۔ میں آج اگر کسی کا سہارا ہوں تو اس ایک لمحے کی وجہ سے ہوں جو میرے نفس کی شکست کا سبب بنا اور میری روح کی فتح کا۔ اس ویڈیو کے بعد بہت سی خواتین نے اس ادارے سے رابطہ کیا، کچھ نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجا، کچھ نے اپنی کہانی سنائی کہ وہ کس طرح دلیری، غیرت اور ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اس ایک عورت کے صبر، ضبط اور انکار کی برکت تھی جو معاشرے کے بے حس رویوں کے سامنے ایک خاموش انقلاب بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس دن مدرسے میں ایک تقریب رکھی گئی۔ بیٹی نے ماں کو پہلی بار اسٹیج پر بلایا اور کہا، آج جو کچھ بھی ہوں میری ماں کی خاموشی، ان کے انکار اور ان کی راتوں کے آنسوؤں کا نتیجہ ہوں۔ اس نے مجھے حیا کا زیور پہنایا اور خود زمانے کے طوفانوں سے لڑ کر میرے لیے تحفظ کا حصار بنا دیا۔ ماں خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا انکار صرف ایک شخص کا نفس مارنے کا سبب نہیں بنا تھا، بلکہ معاشرے کی بیٹیوں کو نئی شناخت دے گیا تھا۔ اس نے دنیا کو بتا دیا کہ ایک عورت اگر ایمان پر قائم ہو جائے تو کسی مظلوم کی کمزوری نہیں بلکہ زمانے کے لیے ہدایت کی علامت بن سکتی ہے۔ یہی کہانیاں اصل تبدیلی لاتی ہیں۔ کتابیں، تقاریر اور نعرے وقتی جذبہ دیتے ہیں، لیکن ایک ماں کی خاموشی، ایک لڑکی کا انکار اور ایک مرد کی توبہ، یہ وہ عناصر ہیں جو روحوں کو جگاتے ہیں، اور جب روحیں جاگ جائیں تو معاشرے بدلتے ہیں، نسلیں نکھرتی ہیں اور زمین پر رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔